السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی جو اگلی آیات ہیں، آیات نمبر 25 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس کی ہم تلاوت سن لیں ان تمام آیات کی، اس کے بعد مزید اس کا ترجمہ اور تفسیر پہ پھر غور کرتے ہیں۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك تو یہ ساری آیات ہو گئیں جس کو میں کم از کم آج ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ ہم وہ پوری پڑھ لیں۔ اب اس کا ترجمہ یہاں سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم پیچھے پڑھتے ہوئے کیا آ رہے تھے کہ ہم نے مومنین کا دیکھا تھا کہ مومنین کی کیا نشانیاں ہیں جو قرآن سے فلاح پانے والے ہیں، اس کے بعد منکرین کا دیکھا تھا جن کے پاس حق سچ سامنے آنے کے باوجود انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد جو منکرین کے اندر یہ ایک منافقین یا جو مصلحتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اصل میں فساد برپا کر رہے تھے، ان کا دیکھا تھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 مثالیں دے کے ان کو واضح کیا تھا کہ منکرین کے لیے ان کی آنکھوں کی بصارت کو کیسے سلب کر لیا اور ان کو ہدایت اب نہیں مل سکتی، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کی ابھی ان کو موقع دیا گیا ہے کہ بھئی وہ بھی رسی تھوڑی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، شاید یہ وجہ کہ ان کا عذاب اس سے بھی سخت ہے تو ان کو تھوڑی سی مزید مہلت دے دی گئی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ ان کا عذاب اور بھی سخت ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیلنج کے طور پہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ اوس و خزرج کے اس ٹائم پہ یثرب کے پاس یا مدینہ پاک کے پاس وہ مشرکین کے قبائل تھے جو بھی تھوڑا تذبذب میں تھے کہ ہم اب کو کس کی بات مانے، ایک تو یہود ہیں اور ایک اب یہاں پہ بنی اسماعیل میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، تو ان کو سمجھ کچھ خاص آ نہیں رہا تھا۔ تو ان کے لیے بھی کہا گیا اور چیلنج دیا گیا کہ اس طرح کی اگر ایک آیت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ اور ساروں کو بلا لو سوائے اللہ کے۔ اور پھر کہا گیا کہ نہیں کر سکو گے، اور پھر تو وارننگ دی گئی تو پھر ڈرو اس سے، اس آگ سے جس کا ایندھن وہ لوگ اور وہ پتھر ہوں گے جن کو وہ پوجتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس کے بعد
یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، یعنی اب مومنین کی بات سٹارٹ ہو گئی ہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پہلی چیز تو کافی کلیئر ہے کہ اس میں کہ ان لوگوں کو جو اب ایمان لائے ہیں اور جو اب اچھے اعمال کر رہے ہیں اس دنیا میں، تو ان کو ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے، ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ بھی آپ کے لیے پھر باغ ہوں گے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں انہیں پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا۔ یہاں تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر لوں، یا دو تین معنی آئے تھے کہ اس کا مطلب کہنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سے مراد دو مختلف علماء نے مختلف لیا ہے، ایک نے اس بات کو ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ جو پھل ہے یہ تو ہمیں وہی ہے جو اس سے پہلے ملا تھا، تو ویسے تو اس میں دنیا کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، لیکن انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے بتایا ہے کہ اب وہ جنت میں آ گئے ہیں تو ان کو بھی پھل اسی طرح کے مل رہے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے دنیا میں ملتے تھے۔ تو اور دنیا میں جس طرح سے اب ہم پھل کھاتے ہیں، اب آم، انار، کوئی بھی ایسا پھل لے لیں تو اس سے ملتا جلتا کوئی دیا جائے گا، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ایک اور عالم نے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے اسی جنت میں جو ان کو پھل دیا گیا تھا وہ انہوں نے کھایا، اس کا ذائقہ چکھا، اس کے بعد پھر دوبارہ جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں اسی جنت میں اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہم شکل یا اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ جنت کی نعمتوں کے اس پہلو کو نمایاں کر رہا ہے کہ جب بھی آپ کو وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے گا وہ ہر دفعہ ایک نئے حسن، نئی لذت اور نئے ذائقے کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ یہ نہیں کہ صرف ایک ہی پھل ہے، اس کا ایک ہی ذائقہ ہے اور وہی آپ کو ملتا رہے گا، بلکہ اس پہلو کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ہر دفعہ اس کی ایک نئی لذت ہوگی اور وہی بار بار کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ اپنے ساتھ ایک ذائقے کی ایک نئی دنیا ساتھ لے کے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں بھی میں بتا دوں، میں نے دو جو پڑھا ہے عالموں کو، تو ان میں ایک نے جو پاکیزہ عورتوں سے مراد لیا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اور دنیا کے ساتھ کمپیئر کرنے کا کر کے یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے اس دنیا میں ہم مرد و عورت اکٹھے میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی میاں یا شوہر پاک باز ہے اور بیوی پاک باز نہیں ہے تو یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اگر اس کی بیوی پاکیزہ نہیں ہے تو اس کو وہاں پہ وہ نہیں ملی جائے گی بلکہ کوئی پاکیزہ عورت دی جائے گی، اور وائس ورثہ، یعنی کہ اگر آپ کو مرد اس طرح پاک باز نہیں ہے اور عورتیں پاکیزہ ہیں تو ان کو وہاں پہ پھر ڈفرنٹ سچویشن ہوگی۔ جبکہ دوسرے عالم کا یہ خیال ہے کہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے، اور ازواج مطہرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس میں مطہرہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ اچھوتی ہیں، ان کی تربیت نہایت اہتمام اور توجہ کے ساتھ ہوئی ہے اور انہیں اس طرح سنوارا اور پاکیزہ بنایا گیا ہے کہ اہل جنت کی رفاقت کے لیے وہ پوری طرح سے موزوں ہو گئی ہیں۔ تو یہ دو مختلف یہاں پہ بھی آراء ہیں عالموں کی، میں صرف ان کو بیان کر رہا ہوں، میں اپنی کوئی آراء یہاں پہ نہیں دے رہا۔ اب اس کے بعد والی آیت میں میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگاؤں گا کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں تھوڑی سی گہری جو میں چاہوں گا کہ میں پوری طرح سے ان کو ایکسپلین کر لوں۔ کہ پہلے سادہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی
یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں ہی کو کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ایک مومنین کو اب ایک خوشخبری دی جا رہی تھی، تو ایک دم ہی اب ٹاپک چینج ہو گیا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اب کوئی اللہ نہیں شرماتا کہ اس مچھر کی مثال دی جائے۔ تو اس کو کھولنے کے لیے مزید میں اس کا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے ایکسٹینڈڈ ترجمہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ جنت کی مثال ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ تو یہ کنیکشن بن جاتا ہے کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے وہ ایک مثال کے طور پہ ہے کہ جنت کے جب آپ کو بتایا جا رہا ہے وہاں باغ ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو ایک کائنڈ آف ہماری دنیاوی نالج اور دنیاوی حواس کے مطابق ہمیں اس کی ایک مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے یہ دنیا، یہ زمین اتنی اچھی ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس میں اتنے خوبصورت مناظر ہیں، سمندروں کو دیکھیں آپ، صحراؤں کو دیکھیں آپ، اس کے بعد پہاڑوں کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں جب آپ جائیں تو اتنی خوبصورت جگہ ہیں، تو ایک کائنڈ آف ایک مثال اس طرح سے دے دی کہ اسی طرح کے باغات ہیں اور ان میں نہریں بہتی ہوں گی، اور ساتھ ایک تنبیہ کر دی ہے۔ اب میں تنبیہ پہ بات میں آؤں گا، تو پہلے وہی والی چیز کہ کیونکہ انسانی حواس جو ہیں وہ جنت کی یا اس طرح کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ انسانی عقل سے بالا تر ہیں۔ ہمیں جو انسان کو ایز اے 5 سینسز دی گئی ہیں، اور ایک ہم ویسے ہی بات کرتے ہیں کہ 6 سینس بھی ہے، تو اس سے باہر اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ الفاظ کے ساتھ بیان کرنا اور ہمارے حواس کے اندر آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں بھی کافی جگہوں پہ یہ ایک چیز اختیار کی ہے کہ وہ مثالیں دے کے تمثیلات دے کے ایک بیان کر لیتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کچھ صدیاں پہلے چلے جائیں جب الیکٹریسٹی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور آپ یہ فیل کریں کہ اب آپ کو اس صدی میں جا کے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس آج کل بلب اور ایل ای ڈی لائٹس اور یہ والی چیزیں آ گئی ہیں، اس ٹائم کے زمانے میں جب وہ دیے جلاتے ہیں، جب ان کے پاس آئل ہوتا ہے اور وہ دیا جلا کے اس سے روشن کرتے ہیں، تو ان کو آپ جا کے کس طرح سے سمجھائیں گے؟ ان کو آپ جا کے اس طرح سے نہیں سمجھا سکتے کہ ایک الیکٹریسٹی آئے گی، الیکٹران پروٹونز ہوتے ہیں، ایٹمز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے آپ یہ کریں گے، کیونکہ وہ نالج ان تک ابھی نہیں پہنچا۔ تو اس میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ الیکٹریسٹی فلو کرے گی، ہیلوجن بلب ہے وہاں پہ، وہ ایکسائٹ کریں گے، الیکٹران اوپر جائیں گے، واپس آئیں گے، فوٹونز ریلیز ہوں گے اور اس سے روشنی ہوگی اور وہ پھر ایکسائٹڈ اسٹیٹ سے واپس آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ان کے سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، تو ان کو ایک تمثیل کی صورت میں یا مثال کی صورت میں انہی کی زندگی میں سے مثال بالکل ایک سادہ سے لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں 2 صدیوں بعد، 3 صدیوں بعد ایسا بھی ہوگا کہ ایسے دیے ہوں گے جو آئل کے بغیر چلتے ہوں گے، یعنی کہ روشنی دیں گے، یا کچھ اس سے ملتی جلتی مثال دی جائے گی۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو تمثیل بیان کیا اوپر جنت کی، تو اس میں یہی چیز کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر جا کے اب دیکھنا شروع کر دیں کہ جی باغ کیسے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں کیسی ہوں گی، تو اس حقیقت پہ صرف نظر رکھیں جو کہ کہیں بتائی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ مثال کے اندر کھو کے رہ جائیں۔ اور اس کے بعد اب تھوڑا سا مزید اس مثال میں کیا ہے کہ مدعا اوپر والی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے تمثیل کی صورت میں کہ جنت اور اس کی نعمتوں کا جو ذکر اوپر ہوا ہے وہ مثال ہی کے اسلوب میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں جو بات اس دنیا میں سمجھائی جا سکتی ہے وہ مثال کے طور پہ ہی سمجھائی جا سکتی ہے، لہٰذا ہماری نگاہ بھی اسی اصل حقیقت پر رہنی چاہیے۔
اور اس میں باغوں اور نہروں کے ذکر میں الجھ کے نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مثال جب دینا چاہے تو اس میں وہ مکھی اور مچھر جیسی حقیر چیزوں کو بھی مثال میں پیش کر دیتا ہے۔ اب جو اس سے ہدایت پانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی نظر اس حقیقت کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ اس مثال میں جو دو چار چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جس میں اگر مکھی یا مچھر کا ذکر آ گیا ہے تو آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں۔ اور یہاں یہ کہنے کا مطلب اشارہ ایک آگے قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو تھوڑا سا مزید آئے گا، تو اس میں بتایا جا رہا تھا مشرکین کو اور منکرین کو کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ایک بتایا گیا کہ تم ان معبودوں کو پوجتے ہو، مدعا یہ ہے، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں میں بتا رہا، کہ ان کے ناک پہ اگر مکھی بھی بیٹھے تو وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ اس مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، اور تم ان معبودوں کو پوجتے ہو تو اس پہ غور کرو۔ تو بجائے اس کے کہ انہوں نے اس حقیقت کے اوپر غور کرنے کے لیے کہ بھئی ان کو کیا بات کہی جا رہی ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک آپ کہہ رہے ہو کہ ایک پروردگار ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، اور وہ وحی نازل کر رہا ہے، اور فرشتے اس کے تسلط میں ہیں، اور وہ نیچے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے اوپر تو وہ اس کو الفاظ میں یہ مکھی اور مچھر ہی ملے ہیں، یعنی وہ بالکل ڈائریکشن اپوزٹ ہو گئی کہ بات ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہی جا رہی ہے اور ان کا فوکس کس سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی دو چیزیں یہاں پہ پہلے بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جنت کی مثال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو مچھر کی اور اس چیز سے تو اس سے نہیں شرماتا۔ تو آگے پھر یہ ہے کہ سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب۔ اب یہاں پہ اور پھر اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اب چیز دیکھ لیں کہ اصل میں جو بات کہی جا رہی تھی اس مثال میں مکھی اور مچھر کی، تو اس میں پتھر کے بتوں کی بے بسی کو واضح کیا جا رہا تھا جب حقیقت واضح ہو گئی، لیکن گمراہ ہونے والوں کی توجہ مکھی اور مچھر کی طرف ہی مبذول رہی۔ اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ مثال ایک ہی دی جاتی ہے، جو کچھ لوگوں کو اصل راہ کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگ اسی مثال سے گمراہ ہو جاتے ہیں جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اور یہی یہ امتحان ہے جس سے اس دنیا میں ہم گزرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی مثال بیان کرتا ہے جس کے دو پہلو ہوتے ہیں لوگوں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے۔ جب انسان اس کو صحیح زاویے سے دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے تو اسے کچھ مہلت ملتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا اور اپنی اسی سرشت پہ جاری رہتا ہے تو اس کے بعد اس کے ہدایت پانے کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے یہاں مراد ہے کہ اللہ انہی مثالوں سے گمراہ کرتا ہے کہ وہ خود اس ہدایت کو پانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کی توجہ بالکل ڈفرنٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو صحیح زاویے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کے سامنے حقائق کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ان کو اللہ کی ہدایت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا رویہ بھی اسی طرح پہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جس پہ جو ہدایت پانا چاہے تو وہ اس حقیقت کو پا لے، اور اگر ہم غلط رویہ اختیار کریں تو اس کے لیے ہم اپنی گمراہی کا سامان کریں گے۔ اور لاسٹلی جب یہ کہا کہ اسی مثال سے جو گمراہ ہوئے ہیں اور ان کو بہتوں کو گمراہ کیا گیا اور بہتوں کو اس سے ہدایت کیا گیا، تو لاسٹ میں پھر یہ کہا کہ اور اس سے گمراہ تو بدکاروں ہی کو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بدکاروں کا لفظ یہاں پہ ہے، تو ایک اور عالم نے یہاں پہ سرکش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سرکش سے ہونے سے مراد یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے ہدایت آ گئی، جب آپ کو اس کی حقیقت پہ نظر رکھنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور اب پھر آپ سرکش ہو گئے کہ نہیں میں نے نہیں ماننا اور میں نے اسی زاویے سے ہی دیکھنا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ جب ہدایت آنے کے بعد سب کچھ جاننے کے بعد
پھر بھی وہ نہ ماننے کا فیصلہ کر لیں تو پھر یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک ضمناً اس طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ سرکش لوگ کون ہیں، کیونکہ اس کو خاص پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اشارہ اصل میں ان یہود کی طرف جا رہا ہے جن کے اسی صورت میں آگے جا کے وہ سارے جرائم بیان ہوئے ہیں جس کے باعث وہ توفیق و ہدایت سے محروم ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حقیقت پر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد والی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس کا تو ایک تو وہ سرسری جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو یہی آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن اگر وہی تفسیر پڑھیں یا تھوڑا سا مزید غور کریں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو اس میں بھی پہلا لفظ کہ جو اللہ کے عہد کو پختہ یعنی کہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اس میں بھی دو علماء کی دو مختلف آراء آ گئی ہیں کہ ایک نے اس کو بالکل جنرلائز کر دیا ہے اور اس عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور اس ٹائم پھر عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو تب ساروں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلا دیا اور اس کے بعد آگے بھیجتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، جب انسانوں کو زندگی دی جاتی ہے اور وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے عالم کا بیان یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک خاص پرسپیکٹو میں اس کو اسی ٹائم پہ جا کے اب آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پھر کہ یہ اس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ میں تمہیں ایز اے قوم چن رہا ہوں، تم نے ایک مثالی قوم بن کے اس پوری دنیا کو دکھانا ہے، میرے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ اپنا عہد کر رہے تھے کہ میں دنیا میں بھی فلاح دوں گا اور پھر آخرت میں بھی دوں گا، اگر نہیں تو میں اس دنیا میں بھی ذلت اور گمراہی کا بندوبست کر دوں گا، اور آخرت میں بھی پھر اسی طرح کا گناہ ہوگا۔ تو یہ اس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز یہ عہد کا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پہ بھی دو پہلو ہیں تو مختلف علماء کے کہ ایک پہلو میں کہ انہوں نے کہا کہ اب اس زندگی میں جو بھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے مل کر رہنے کا کہا ہے تو اس کا ریفرنس ہے، جبکہ ایک دوسرے عالم کا پہلو یہ ہے کہ یہ اس سے مراد یہ رشتہ رحم، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے جو رشتے جنم لیتے ہیں اور جو رشتہ قرابت یعنی کہ ہمارے عزیز و اقربا کا رشتہ ہے وہ اس سے مراد ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر جب آپ دیکھیں گے کہ والدین اور عزیز و اقربا کی بہت سی جگہوں پر نصیحتیں کی ہوئی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد اسی رشتے کو کاٹنا ہے یا توڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رشتے جوڑ کے رکھو، بہت پیارے رشتے ہیں، اور یہ لوگ اسی کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا جو نظم ہے کہ سب آدم اور حوا ایک کی اولاد ہیں، انہی کی اولاد ہیں اور سب بہن بھائی ہیں، تو ایک تو یہ ہمارے درمیان رشتہ ہے، اور پھر ان کے اندر اب یہ مزید ڈیٹیل میں جانے والی ہے کہ ایک نے یہ کہا کہ اب سب اماں اور حوا کی اولاد ہے تو یہ ایک رشتہ ہے ہمارا، تو سب مل کر ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ پھر ان کے اندر ایک قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان رشتوں کی وجہ سے کہ جب ماں کے بطن سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں اور بیٹی کا تعلق، باپ اور بچے کا، والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، اس سے اتنے پیارے پیارے مزید رشتے جنم لیتے ہیں، پھپھا پھوپھی کا، چاچا چاچی کا، مزید اور بھی لسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اس تعلق کو بالکل بھی نہیں توڑنا چاہیے، یہی وہ رشتے اور روابط ہیں جس سے اس زندگی میں راحت پیدا ہوتی ہے۔ بیماریاں، تکالیف آتی ہیں ہمارے پر
تو انہی کے آنے پر یہ سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی مدد کرتے ہیں، اور اسی لیے جو قطع رحمی کو ہمارے دین میں بہت اہمیت حاصل ہے، تو اسی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑتے ہیں، اور ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ پھر انہی یہود یا اہل کتاب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ یہود کے لیے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان کی ایک دوسری برانچ بھائی کی جو کہ آپ دیکھیں بنی اسماعیل کی آ رہی ہے، تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے بنی اسماعیل کے ساتھ اس طرح والا تعلق توڑ دیا تھا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی تو تب یہ مزید جو حسد اور نفاق اور یہ والی چیزیں بڑھ چڑھ کے پھر سامنے آنا شروع ہو رہی تھیں۔ خلا یہاں پہ میں تھوڑا سا پاز کر لیتا ہوں۔ تو اس سے اگلی والی آیت میں ہم بلکہ اسی آیت میں کہ ہم جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑتے ہیں، اور پھر ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس میں جو فساد برپا کرنے والی جو چیز بات کی گئی ہے، تو اس کو پچھلی ہی دونوں باتوں سے اگر آپ جوڑیں تو مزید واضح ہو جائے گا کہ ایک تو ہم اللہ سے کیا ہوا یا بنی اسرائیل جو اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان تھا اس کو توڑ رہے ہیں، اور پھر جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ بھائی بھائی آپس میں مل کے رہیں، یا رشتہ قرابت یا قریبی رشتہ دار وہ سارے مل کے رہیں، تو اس کو بھی توڑ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر لازماً یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس زمین پہ پھر فساد برپا ہوگا، کیونکہ اب نہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو مان رہے ہیں، اور دوسرا کیا کہ ہم وہ ان رشتوں کو بھی ختم کر رہے ہیں یا ان سے اپنا وہ توڑ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور پھر جو معاشرت میں ایک جو صلاح و فلاح کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک تو تقوی کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے عہد کی پابندی کرو، اور دوسرا یہ رشتہ داروں کی اتنی خوبصورت ایک فیملی کریٹ کی جاتی ہے اور مل جل کے سارے رہتے ہیں، اس کو بھی آپ نے انکار کر دیا، فساد کر دیا، تو پھر یہ آگے فساد کا باعث ہی بنے گا، اور پھر یہی لوگ ہیں جو ان دونوں چیزوں سے دونوں کام کرتے ہیں تو پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ تو پہلی چیز یہ کہ یہاں پہ اب توجہ بالکل اسی طرف آ گئی ہے کہ اگر آپ نے پچھلا والا سیشن سنا ہوگا تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اب لوگوں کی طرف ان مشرکین یا وہ مومنین جن کا ابھی ایمان ابھی کمزور ہے، اور وہ اوس و خزرج کے قبائل میں مدینہ کے آس پاس رہ رہے تھے جو مکس ہوئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی صورت میں بتایا تھا۔ تو یہاں سے وہ دعوت دوبارہ پھر سٹارٹ ہو رہی ہے کہ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، کہ اب ایک تعجب سی کیفیت ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے کر سکتے ہو، حالانکہ تم ایک بے جان تھے، تمہیں پھر زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد پھر تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور اس کے پاس ہی لوٹ کر ہم نے جانا ہے۔ تو اب یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بے جان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ہم پھر مزید پڑھیں گے کہ اس دنیا کی تمام شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر لیا تھا، جن کو ہم روح سے بھی کہتے ہیں، کہ ان تمام روحوں کو جن کو اس دنیا میں بھیجنا تھا ان کو پیدا کر لیا تھا، اور ان سے پھر عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، اور پھر ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا انہی روحوں کو، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں پھونک دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب زندگی گزارو اس دنیا میں جو ہمیں دی گئی ہے، اور اس میں امتحان کے طور پہ دی گئی ہے، اور اس کو اسی طرح سے گزارو جس طرح سے کہا گیا ہے۔ اور پھر آگے بہت لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بھی آگے مواقع پیدا کر دیے، خیر و شر کا شعور ہمارے اندر رکھ دیا،
اور پھر پیغمبر بھی بھیجے جو کہ انڈیویجول قوموں کو آ کے تبلیغ کرتے تھے، وہ ہدایت دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور پھر بنی اسرائیل کو بحیثیت ایک قوم منتخب کر کے پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بننے کے لیے کہا گیا. ان کے اوپر بھی 2500 سال تک پیغمبر آتے رہے. تو یہی ہدایت دینے کے لیے کہ اب جو تمہیں زندہ کیا گیا، اس زندگی میں بھیجا گیا ہے، تو اب اس اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرو، اور ایک اب اس طرح سے زندگی گزارو جس طرح سے زندگی گزارنے کا کہا گیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب تک ہم لوگ اس چیز کی، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی جو ہماری ہے یہ ایک امتحان کی صورت میں ہے، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، اس میں باقی اور چیزیں بھی آئیں گی. اس میں کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا یقین رکھتا ہے، جو فل مطمئن ہو، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو. تو ہماری جو مشکلات آ رہی ہیں، ساری آ رہی ہیں، تو وہ اسی پہلو سے نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ زندگی کو آپ کو ایک امتحان کے اس سے دیا گیا. اور پھر آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ پھر اس دنیا کی زندگی سے بھی پھر مارے گا، یعنی اس دنیا کی زندگی سے پھر موت دے گا، اور پھر زندہ کرے گا، یعنی پھر اسی طرح سے جیسے پہلے پیدا کیا تھا اس طرح سے پیدا کیا جائے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. یعنی کہ اب سٹوری جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہیں پہ پھر ہم نے دوبارہ پہنچنا ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو اسی طرح سے ہی دیکھیں. مشکلات آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، باقی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو اسی پرسپیکٹیو سے دیکھیں. جو امتحانات آتے ہیں اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر لوٹ کر جانا ہے تو اسی طرح پھر ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور آگے پھر اگلی آیت میں میں سادہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز جانتا ہے. یہاں پہ مطلب اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے، یعنی کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو تمہارا خالق کون ہے، تو وہ ہے جس نے اس زمین میں سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا. اب یہ چیز ایک تو سرسری طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک اب اس کی گہرائی میں جا سکتے ہیں. اس کی گہرائی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ غور کریں تھوڑا سا، کہ واقعی یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نہیں ہے، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ خالق ہے، بس ہم ایسے ہی وجود میں آ گئے ہیں. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسانی فطرت کی. اب ایک مثال میں دے رہا ہوں فطرت کی، یہ جو ہمارے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے کے دوران کچھ دیر سونا ہوتا ہے، کچھ دیر جاگنا ہوتا ہے. تو اگر بالکل اس کو سیپریٹ کر کے دیکھیں تو اس زمین پہ جو ایکویٹر پہ ہم سارے لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں، اس کے آس پاس پولز کو بھی رہنے دیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی جو گردش کی ہے وہ بالکل تقریباً اسی طرح سے ہے کہ جتنی دیر ہمیں جاگنا ہے اور جتنی دیر ہمیں سونا ہے، اس کی گردش اسی طرح سے ہے، اور مختلف ممالک کی اسی طرح سے چلتی رہتی ہے. آپ نے سارا دن گزارا، اب تھک گئے، اب آپ کے جسم کا اور ایک اس کا تقاضا ہے کہ اب آپ نے ریسٹ کرنا ہے. تو اگر یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی، اگر یہ سورج میرے لیے نہیں بنا، تو سورج تو پھر رات کو بھی یا اس ٹائم بھی روشنی دیتا رہتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ اب پھر اندھیرا کرے گا تاکہ پرسکون ہو جائے، ساری خاموشی ختم ہو جائے. آپ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پیدا کیا ہے وہ اب آرام سے سو سکیں. تو اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بہت ہی آپ کو اللہ اپنے خالق پہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک ایک چیز جو اس زمین پہ پیدا کی ہے وہ انسان کی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق یہاں پہ پیدا کی ہے، اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. بادل آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، سورج اپنی طرح سے گھوم رہا ہے، ان کو اس کا کوئی نفع نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ سارے اللہ کی اسی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف ہوئے ہیں. اور اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے ہے. یہ اب اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ ہیں کہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اسی میں ہیں، تو دوسری طرف متوجہ ہوں گے تو پھر دوسرا کام کریں گے.
تو یہاں پہ اس طرف ہے کہ بھئی زمین کو کریٹ کیا، وہ ساری چیزیں پیدا کی جو وہ مخلوق بنائے گا، اس کی خدمت کریں، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو پھر یہاں ایک نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ 7 آسمان بنائے۔ اب ہمارے نزدیک ہماری کائنات میں ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے، تو ایک اشارہ یہ اس طرف بھی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی 6 مزید کائناتیں بھی بنائی ہیں۔ ان کے 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر پھر اور آسمان، پھر اور آسمان اوپر ہے یا کہاں پہ ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اشارہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے 7 آسمان اور بھی ہیں، 6 مزید اور ہیں، اور ایک ہمارے پاس یہاں پہ ہے۔ اور لاسٹلی جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیز بتاتے ہیں یا ہم واضح کرتے ہیں تو اپنی کسی ایک نہ ایک چیز کی جو پراپرٹی ہے یا ان کا جو نام ہے، جو ایک کیریکٹرسٹک ہے، اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ بھی پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ خود بتایا ہے اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا تو اس پہ تھا کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے میرا خیال میں، اور یہاں پہ اپنی وہ پراپرٹی بتائی ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ جو سارا کچھ کریٹ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اس پہ قدرت بھی رکھتے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی۔ تو ان کا ایک دفعہ میں روانی کے ساتھ ایک پورا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اب۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں یا سرکشوں ہی کو کیا جاتا ہے جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کو پڑھنے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ استقامت کے ساتھ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔